ایک تصویر وائرل ہوتی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سے، اور وائرل کس نے کی ہے یہ ابھی تک ایک طرح سے کہتے ہیں کہ وہ خفیہ ہے، گپت ہے کہ 5 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ایک ہی وقت میں اس تصویر کو دیکھا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت دے رہا ہے۔ طارق بشیر چیمہ جو کہ کاف لیگ کے ایم این اے ہیں، انہوں نے آج پی ٹی آئی کی زرتاج گل کے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور ان کو گالی بھی نکالی۔ السلام علیکم دوستو، اپنے نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عثمان۔ آج دن بھر بہت ساری خبریں ہوتی رہیں، اور جس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ عمران خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کی ایک تصویر وائرل ہوتی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سے، اور وائرل کس نے کی ہے یہ ابھی تک ایک طرح سے کہتے ہیں کہ وہ خفیہ ہے، گپت ہے، اور لیکن یہ کہ تصویر جیسے وائرل ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی، چاہنے والوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، انہوں نے صدقے دیے، خیراتیں کی، مٹھائیاں بانٹی، اور اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹاپ ٹرینڈ پر جو ہے عمران خان صاحب کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ 5 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ایک ہی وقت میں اس تصویر کو دیکھا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت دے رہا ہے۔ آج ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا، اور وہ ہوا قومی اسمبلی کے اجلاس کے درمیان۔ جی ہاں، بالکل، طارق بشیر چیمہ جو کہ کاف لیگ کے ایم این اے ہیں، انہوں نے آج پی ٹی آئی کی زرتاج گل کے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور ان کو گالی بھی نکالی۔ جی ہاں، بالکل، صرف اور صرف مکالمہ نہیں کیا، گالی بھی نکالی۔ تقریر کے بعد جو ہے وہ زرتاج گل کے قریب آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ان کی کوئی بات چیت ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، اور پھر وہ ان کو گالی نکالتے ہیں۔ اس یہ تلخ کلامی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، جس کے بعد پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ قریب آ گئے، جن میں وقاص اکرم شیخ بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عاطف خان بھی تھے، اور ان سب نے جو ہے وہ اس سب کو سیٹل بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے اراکین نے اس پہ قومی اسمبلی کے اندر شدید ترین احتجاج کیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین ہیں وہ اسپیکر آفس میں گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے احتجاج بھی کیا، جبکہ پیپلز پارٹی کے جو آغا رفیع اللہ ہیں اور سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین ہیں وہ پی ٹی آئی کے اراکین کے درمیان میں جو ہے وہ آ گئے اور صلح صفائی کرانے کی کوشش کی، اور یوں جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ شور شرابہ دیکھتے ہوئے کل 11 بجے تک منتقل ہو گیا۔ ناظرین، طارق بشیر چیمہ صاحب کی جو یہ حرکت ہے، میں اگر بینگ اے وومن میں بات کروں تو یہ بہت ہی گھٹیا قسم کی حرکت ہے، اور میں تو اس کو بڑی سختی سے کنڈیم کرتی ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے جو ہے وہ ابرار الحق کے ساتھ جو ہے وہ مشی خان کی تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، اور جب ابرار الحق نے بات کی تو کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے بات کی کہ وہ انہوں نے بالکل ہی جنٹل مین والے طریقے سے اور بہت ہی پولائٹلی انہوں نے بات کی کہ خاتون سے بات کر رہا ہوں، اور یہ شخص ہے طارق بشیر چیمہ صاحب، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خواتین سے کیسے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک خاتون کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی ادب لحاظ ہونا چاہیے، آپ کی کوئی تربیت ہونی چاہیے۔ یہ کیسے تربیت ہے کہ آپ لوگوں کو قومی اسمبلی کے لیے چنا جاتا ہے؟ کون آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو ایم این اے کی سیٹ پہ، ویسے تو ایم این اے کی سیٹ پہ بھی یہ سارے لوگ جو ہیں وہ جتنے بھی جیت کر آئے ہیں مینڈیٹ کے بغیر جیت کے آئے ہیں، پی ٹی آئی نے جو ہے وہ سیٹیں جیتی تھیں، دوسرے اراکین نے سیٹیں جیتی تھی، زبردستی جو ہے یہ لوگ اس پہ مسلط ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ان کو اتنی بھی شرم نہیں آتی ہے کہ یہ اگر ایم این اے کی سیٹ پہ وہاں پر آ گئے ہیں تو آپ کو خواتین کے ساتھ بات کرنے کی تو تمیز ہونی چاہیے نا۔ آپ کو یہی نہیں پتا، میرے خیال میں آپ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ بھی ایسے ہی بات کرتے ہوں گے، یا آپ کو اتنی کی عادت ہے کہ آپ کو لگا کہ جیسے آپ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ بھی بات کریں گے۔ اور میں اگر زرتاج گل کے بارے میں بات کروں تو اتنی نفیس عورت ہے، اتنی خوبصورت عورت ہے، جب بات کرتی ہیں بہت اچھے طریقے سے بات کرتی ہیں۔ اب آپ ان کے ساتھ، ایک تو پہلے آپ نے ان کی پارٹی کو اتنی تکالیف جو ہے وہ دینی شروع کی ہوئی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں حکومتی اراکین ہیں اور یہ حکومت کے حلیف جماعت بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے جس کے اندر آپ نے عوام کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے، عوام کے مختلف مسائل ہیں ان پہ بات کرنی ہوتی ہے، اور آپ کو ذرا شرم نہیں آتی کہ آپ خاتون سے اتنی بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے رہے۔ میرے خیال میں اس میں آپ کی پارٹی کے جو اراکین ہیں، آپ کے جو بھی چیئرمین ہیں، ان کو چاہیے کہ آ کر زرتاج گل صاحبہ سے اس معاملے پہ معافی مانگیں اور سختی سے اس معاملے کی مذمت کریں اور کنڈیم کریں کہ ایسی حرکات جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خواتین کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، اور خاتون بھی وہ جو کہ جیت کے جو ہے وہ ایم این اے کے بنی ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں تو بینگ اے وومن اس کو بڑی سختی سے اس کی مذمت کرتی ہوں۔ اب دوستو، آپ یہ دیکھیں، ہم جس نبی
کے ماننے والے ہیں وہ نبی جو ہے وہ ہمیں کس طرح کی تعلیمات دیتا ہے. ایک عورت جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روزانہ کوڑا پھینکتی تھی, لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ انہوں نے جب وہ بیمار ہوئی ہے تو جا کے وہ اس کی عیادت کر رہے ہیں. کیا وہ سبق دے رہے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ بھی برا نہیں کرنا, چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو. ایک دفعہ ایک عورت جو ہے وہ ایک جنگ کے زمانے میں سامنے آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور اس سے کوئی دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا, اس کا سر جو ہے وہ ڈھکا ہوا نہیں تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی. تو جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا, یہ تو ایک کافر اور غیر مسلم عورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے لیے بہت عزت کے قابل ایسا شخص محسن انسانیت جو ہمارا نبی ہے, جو ہمارا رسول ہے, جس کی تعلیمات پہ ہم لوگ چلتے ہیں, وہ ہمیں اتنی خوبصورت تعلیم دے رہا ہے. اور اس نبی کے ماننے والوں میں ایک شخص ایسا جو کہ عوام کے ووٹوں کی وجہ سے قومی اسمبلی میں جا کے بیٹھا ہے, اس کو اتنی تمیز نہیں ہے, اس کو اتنا طریقہ نہیں آتا کہ خواتین کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ گالم گلوچ نہیں کرتے اور زبان کا اچھا استعمال کرتے ہیں. تو میرا خیال میں اس کے اوپر جو ہے وہ کاف لیگ کی جو پارٹی ہے اس کے تمام عہدیداران کو شدید مذمت کرنی چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ وہ زرتاج گل صاحبہ سے اس کے اوپر معافی مانگے. خود طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہے وہ اس پہ معافی مانگے, ورنہ ان کو جو ہے وہ پارٹی سے میرے خیال میں الگ کر دینا چاہیے. ناظرین, آج کی اس اہم خبر کے ساتھ جو ہے وہ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.